الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي صلوات بر محمد آل معروف ترین حدیث سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس کی تلاوت مستقل کی جا رہی ہے کہ فرمایا حضرت نے کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت جو میرے اہل بیت ہیں۔ جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے، اور ان دونوں کا آبسی رابطہ یہ ہے کہ لن یفترقا حتی یردا علی الحوض یوم القیامہ، کہ یہ قیامت میں آن کے ہم سے حوض کوثر پر مل لیں۔ اس سے پہلے قرآن و اہل بیت میں جدائی ممکن، یعنی ان کا ساتھ قیامت تک کا ساتھ ہے۔ گزارش یہ کی گئی پرسوں تک جو بات آئی کہ پیغمبر کے اوپر واجب تھا کہ وہ اپنے بات کے لیے انتظام کر کے جائیں۔ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ کہیے انی تارکن فیکم الثقلین، منصب کا تقاضا یہ ہے کہ کہیے انی تارکن فیکم الثقلین، قرآن کا حکم ہے کہ کہیے انی تارکن فیکم الثقلین، اور مزاج پیغمبر سے بعید تھی یہ بات کہ بغیر کہے چلے جائیں انی تارکن فیکم الثقلین۔ تو آخر میں بات آ کے رکی پیغمبر کے مزاج پر۔ طے یہ ہوا کہ حضرت کا مزاج کیا ہے؟ قرآن نے بتایا حریص علیکم، مزاج یہ ہے کہ جب تک تم مومن نہیں ہو تب تک ان کو اس بات کی لالچ ہے، حرص ہے کہ تم کسی طرح مومن ہو جاؤ، اور جیسے ہی مومن ہو جاؤ گے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو وہ اب مومنین کے لیے رؤوف بھی ہیں اور مومنین کے لیے رحیم بھی ہیں۔ تو پیغمبر کا مزاج یہ ہے کہ وہ حریص ہیں ہدایت امت کے، اور رحیم اور رؤوف ہیں مومنین پر۔ اب بات یہ آئی کہ رسول اللہ کو ہمیشہ تو رہنا نہیں ہے۔ خود قرآن کہتا ہے انک میت وانہم میتون، آپ کو بھی مر جانا اور ان سب کو مر جانا ہے، تو جو اس دنیا میں آیا اس کو جانا ہے۔ لیکن یہ ہدایت کی سلسلہ قیام، جب تک ایک انسان بھی باقی ہے جس کی ہدایت کی ضرورت ہے، تب تک نبی کے دل میں یہ شوق رہے گا کہ یہ بھی ہدایت بولیے پا جائے۔ اور ہدایت کا تو ایسا شوق ہے، ایسا شوق ہے، ہزار بدماشی کرنے کے دنیا کا کوئی آدمی ہوگا اس کو کہیں نہ کہیں تو غصہ آئے گا، کہیں نہ کہیں تو جلال آئے گا۔ ایک صاحب آئے کہنے لگے صاحب ہم جو ہے وہ تیار ہیں مگر معجزہ دیکھیں گے، معجزہ دکھلائیے ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ دیکھیے ہدایت کی لالچ۔ کہا بولو کیا؟ کہا وہ جو درخت ہے وہ وہاں سے چل کے خود آپ کے پاس آ جائے، سنا نا مشہور ہے، آ جاؤ بھائی آ گیا۔ اب تو مان لو کانا، آپ اس درخت سے کہیے وہیں واپس چلا جائے، چلو بھائی واپس چلے جاؤ۔ اب تو مان لو کانا، درخت سے کہیے آدھا وہاں رہے آدھا آپ کے پاس،
اب دیکھیے اب تو غصے کی جگہ ہے نہیں ہے، ناراض ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. اچھا بھائی یہ بھی کر لو. اب مان لو کہا نہیں کہیے واپس جائے، ایسا جڑ جائے کہ پتہ نہ چلے کہ بیچ سے جو ہے وہ الگ ہوا تھا. سب کچھ قبول ہے مگر کسی طرح سے تم ہدایت پا جاؤ. صلوات بر محمد وعلی. آپ کو عرض کرتا ہوں دھیرے دھیرے. سب کچھ ہو جائے مگر ہماری خواہش یہ کہ تم کسی طرح. وہ ہم لوگ جب گورنمنٹ اسکول میں پڑھا یا پرائیویٹ میں؟ ہاں تب نہیں پڑھا ہوگا یہ. ہم لوگ جو ہے دیہاتی لوگ گورنمنٹ اسکول والے ہیں، تو ہم لوگوں کے بچپنے میں پرائمری اسکول میں تھرڈ میں ظاہراً، یا تھرڈ میں نہیں بھائی تیسرے میں، تھرڈ تو آپ لوگوں کے یہاں بولا جاتا ہے نا، ہم لوگ تیسرے میں یا دوسرے میں یا چوتھے میں اب یاد نہیں. تو اس میں جو ہے وہ رسول اللہ کا ایک قصہ ہوتا اسکول کی کتاب میں، گورنمنٹ اسکول کے، وہ بڑھیا کا کوڑا پھینکنے والا، وہ بہت مشہور قصہ بھی ہے. یہ وہ قصہ نہیں ہے مگر اسی ٹائپ کا ہے. اب آپ اس سے ہدایت کی لالچ کا اندازہ کر سکتے ہیں. صلوات بر محمد وآل. مکے اور مدینے کے درمیان اس قدیم زمانے کے کہتے ہیں کہ کانٹے دار جھاڑیاں تھیں. جن جھاڑیوں کے کانٹوں کی خصوصیت یہ تھی کہ اگر کہیں چبھ جائے تو ایسی سوزش اور جلن ہوتی تھی کہ لگتا ہے کہ شہد کی مکھی نے ڈس لیا ہے. اور اس کو جو ہے وہ شعراء نے بھی، فارسی شعراء نے بھی نظم کیا، اس کو کہتے ہیں خار مغیلان. ظاہراً شیخ سعدی کا ہے کہ جو ہے وہ در بیابان شوق کعبہ خواہی زد قدم سرزنشہا گر کنند خار مغیلان. حالانکہ ہمارے اردو زبان والوں سے پوچھئے گا تو وہ کہیں گے خار مغیلہ یعنی ببول کا کانٹا، لیکن چونکہ ہم لوگوں کیا ہوتا نہیں، یہ خار مغیلہ وہ ہے ایسے زبردست سوزش کہ چبھ جائے تو. ایک انسان یہودی تھا، اس قدر اس کو رسول اللہ سے جو ہے وہ دشمنی تھی کہ وہاں جاتا تھا اور جا کے وہاں سے وہ کانٹے چن کے اکٹھا کر کے لاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں وہ کانٹے بچھا دیتا تھا. اب جب حضرت جاتے ظاہر بات کانٹا چبھتا تھا، ایک بار، دو بار، چار بار. کبھی تو آدمی کو غصہ آئے گا، کیا بےہودگی ہے نہ. جب کانٹا چبھتا تھا واپس آتے تھے، کانٹا نکالتے تھے، دوبارہ مسجد. قصاب کے یہاں سے جا کے وہ اس کی وہ گندگی، پیٹ کی گوجھڑی پچونی کیا کہتے ہیں، وہ لے آتا تھا. جب حضرت گزرتے تھے تو اوپر سے ساری گندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خالی کر دیتا تھا. ایک بار، دو بار، کبھی تو غصہ آنا چاہیے. ایک دن کا کہنا یہ ہے کہ حضرت جو گئے مسجد کے لیے تو نہ راستے میں کانٹا چبھا اور نہ اوپر سے گندگی پھینکی گئی. چلیے الحمدللہ. مگر یہ ہے رسول حریص علیکم. تو آئے مسجد میں کہنے لگے آج وہ ہمارا دوست نہیں دکھائی دیا. صلوات بر محمد. یہ سیرت پیغمبر کیا ہے، ہمارا دوست نہیں دکھائی پڑ رہا ہے. اب پہلے تو لوگ سمجھے ہی نہیں دوست مطلب یا رسول اللہ کون، کہ وہی اوجھڑی والا، کانٹوں والا. تو کسی نے کہا رے صاحب وہ بیمار ہے. بیمار ہے؟ بتایا کیوں نہیں؟ چلو اس کی عیادت کو چلتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو اتنا ستایا ہے اس کے باوجود آپ عیادت کو جائیں گے. حضرت نے کہا کہ میں ہی نہیں، میں بھی چلوں گا، آپ لوگ بھی چلیے. کچھ سمجھ میں آیا؟ اپنی فکر کا نام اسلام نہیں ہے، اطاعت پیغمبر کا نام دین ہے. میں بھی چلوں گا، آپ بھی چلیے. اب آ گئے صاحب. آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ الہ آباد کے. تو دروازے کو آپ کیا کہتے ہیں؟ دروازہ. لکھنؤ میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں دروازہ نہیں، اتنا مت کیجئے، دروازہ. صلوات بر محمد وآل محمد. تو لکھنؤ میں کیا ہے؟ تو وہ آئے اس دق الباب کیا تو وہ تو آن بیڈ ہے.
اچھا آج کل جو ہے وہ عورتیں اپنے شوہروں کا نام لیتی ہیں، شوہر باقاعدہ اپنے مردوں کا نام، عورتوں کا نام لیتے ہیں. اب کوئی قدیم زمانے میں بڑا وہ تھا، وہ نہ شوہر فلانے کے ابا اور فلانی کی اماں سمجھ کے، اب اس کے لیے بڑا، وہ ایک بیچاری تھی ان کی شادی ہو گئی، ان کے شوہر کا نام تھا رحمت اللہ. اب وہ نماز کیسے پڑھیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بڑی مشکل بات ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ بیچاری کہتے ہیں السلام علیکم فلانے کے ابا برکاتہ. تو یہ سب لطیفے گڑھے جاتے ہیں، اس میں حقیقت تھوڑی ہوتی. تو خیر قدیم زمانے میں یہ ذرا کچھ تھا. تو اب عقلاً کتاب کی لکھی بات نہیں، تو وہ خود تو آ نہیں سکتا تھا، بستر پر ہے، ٹی وی آئی، کون؟ میں محمد ابن عبداللہ رسول خدا. اچھا کسی کو پتا ہو یا نہ ہو، شوہر کے حالات کا بیوی کو تو پتا ہوتا ہے نا. تو اس کو بڑا تعجب کہ ہمارے میاں تو اتنا ان کو ستاتے ہیں. خیریت؟ کہہ بھائی سنا ہے تمہارے میاں کی طبیعت خراب ہے، معاف کرنا ہمیں دیر میں پتا چلا ورنہ پہلے آتے. مسلمان گھر میں پیدا ہو کے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، شیعہ گھر میں پیدا ہو کے کوئی شیعہ نہیں کہلاتا، جب تک ہمارے اندر وہ سیرت نہ آ جائے جو نبی چاہتے ہیں، جو آل نبی چاہتے ہیں. آل نبی کا مزاج یہ ہے. آ رہا ہوں دھیرے دھیرے. میں محمد ابن عبداللہ رسول خدا. خیریت؟ کہ بھائی معاف کرنا ہمیں دیر میں پتا چلا، سنا تمہارے میاں کی طبیعت خراب ہے، تو اب پتا چلا عیادت کو آئے ہیں. اب وہ تو ہکا بکا کہ ہمارے میاں نے ان کو اتنا ستایا اور یہ الٹا عیادت کو آئے ہیں. وہ آ گئی اس کے پاس، اے سنتے ہو، محمد آئے ہیں، مسلمانوں کے رسول آئے ہیں، تمہاری عیادت کو آئے ہیں، الٹے معافیاں مانگ رہے ہیں کہ دیر میں اطلاع ملی، کیا کہتے ہو، دروازہ کھولوں؟ دیکھیے عربوں کی ایک خصوصیت بہت زبردست ہے، عرب کو سب برداشت ہے، دروازے پہ آ کے مہمان پلٹ جائے یہ بڑی بے عزتی کی بات ہے. تو اب وہ ٹینشن میں کہ دروازے پہ آ چکے ہیں، واپس کرتا ہوں تو بڑی بے عزتی کی بات ہے، بلا لیتا ہوں تو اتنا ستا چکا ہوں کہ تو آپ بیچارہ. اچھا ایک بات اور بتا دیں، آپ کسی کو چوراہے پہ گالی دے کے بے عزت نہیں کر سکتے، یا کر سکتے ہیں؟ اپنا نام بتائیے آپ. شمس الحسن صاحب. سمجھ گئے؟ ہم نے کہا لو بیٹا تم کو آج بتاتے ہیں ہم نے ممبر سے ان کے خلاف، ایسا آدمی ہے ویسا آدمی ہے، بتائیے صاحب ان کے گھر کی عورتوں کو کھانا تک پکانا نہیں آتا، سمجھے آپ، اس کے اندر کیا کہتے ہیں اس کو، اس میں نمک تک نہیں تھا، جو ہے وہ کیا کر. میں نے یہ سب کیوں کیا؟ تاکہ یہ بے عزت ہو جائیں، باہر نکل. یار عجیب مولانا ہے، ایک تو بیچارے نے کھانا کھلایا جو شریف آدمی ہوگا، ایک تو بیچارے نے کھانا کھلایا، اس کے بعد آپ ممبر سے بے عزت کر رہے ہیں. یار یہ مولوی لوگ یہ کس ٹائپ کے ہوتے ہیں؟ یہ اس کو تو ہم آدمی ٹھیک سمجھتے تھے، بڑا خراب آدمی نکلا. تو ہم نے یہ سب کہا کیوں تھا؟ تاکہ یہ بے عزت ہو جائے. لیکن حقیقت کیا ہوئی؟ ہماری اوقات کھل کے سامنے آ گئی. سمجھ گئے آپ؟ تو کسی کو آپ گالی دے کے بے عزت نہیں کر سکتے. ہاں اپنی اوقات ظاہر ہو جائے گی. صلوات بر محمد. اگر بے عزت کرنا ہے، اگر کسی کو بے آبرو کرنا ہے، تو اپنا اخلاق ایسا پیش کرو کہ وہ اپنے اندر اپنے کو ذلیل محسوس کرے. اصل بے عزتی وہ ہے. اور چنانچہ رسول اللہ نے یہی کیا اخلاق. اب وہ ٹینشن میں ہے کہ کیسے سامنا کروں، اتنا زیادہ جو ہے وہ ان کو ستایا ہے. اب وہ بلا لوں واپس کر دوں، بلا لوں واپس کر دوں، بلا لوں واپس کر دوں. آخر کار وہ عربی رگ جو تھی وہ حاوی ہو گئی. اس نے کہا واپس کرنا تو ٹھیک نہیں ہے، بلا لو، مگر سنو میں ایک سامنا کیسے کروں؟ ایک کام کرو، میرے چہرے پہ کپڑا ڈال دو. اپنے چہرے پہ اس نے کپڑا ڈلوایا. رسول اللہ تشریف لائے. سلام علیکم. چپ. کیا حال ہے؟ خاموش. ارے بھائی معاف کرنا، دیر میں اطلاع ملی. کوئی جواب نہیں. جب حضرت فرما چکے
اور خاموش ہوئے تب وہیں اندر سے بولتا ہے کپڑے کے نیچے سے یا رسول اللہ. لیٹ ہو گئے آپ سے. ابھی بیوی نے کیا کہا تھا؟ کون آیا ہے؟ محمد آئے ہیں، مسلمانوں کے رسول آئے ہیں. اس کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ اے محمد. مگر کیا کہا اس نے؟ اس کا مطلب کام ہو گیا. حریص علیکم صلوات بر محمد و آل. یا رسول اللہ، میں آپ کی کسی بات کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک کلمہ پڑھوا کے مجھے مسلمان نہیں کر لیتے ہو. اب سمجھ گئے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حریص علیکم، یہ تمہارے حریص ہیں. ہدایت پا جاؤ، راہ راست پر آ جاؤ. یہ ہے مزاج پیغمبر. بات کہاں آئی تھی ہماری پرسوں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اگر ان کی جانشینی کی بات آئے گی تو ہم کو ہر چیز چھوڑ کے مقدم کیا ہوگا؟ رسول اللہ کا مزاج کیا ہے. اور جب رسول اللہ کے مزاج رسی بدوا لیں گے اگر ایک بھی یہود. امام حسن سلام اللہ علیہ، جلدی جلدی آتا ہوں میں، صلوات بر محمد. امام حسن سلام اللہ علیہ، کوئی نئی بات کہ جو منہ میں آیا بکتا گیا ہے نا، جو منہ میں آیا بولیے بکتا گیا. میرے یہاں کوئی رشتہ داری نہیں ہے، یہ بیچ میں ادھر بدتمیز کہیں کا، میں ہاں ہاں کروں گا تب تک دو چار ہاتھ تو لگ ہی جائے گا. ایک پردیسی کو آپ کچھ بول نہیں سکتے. مجھ سے کیا مطلب آپ سے؟ کہ اس لیے کہ میرے مولا کا ذاکر ہے. تو مولا کے نسبت سے ہمارا حال یہ ہے، اور خود مولا کو آ کر کے پردیسی، شام کا آدمی، مدینے تو کیا کر رہے تھے لوگ؟ اچھا چلیے دوسروں گھر میں تو ایک سے ایک لوگ ہیں، یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ تو اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ بڑھے تو ہوں گے بٹ شاید امام حسن کا اشارہ رویش خاموش، کوئی بولے گا نہیں. یہی نا مولا کیوں وہ آپ کو آگے گالیاں دے رہا ہے؟ کہا دیکھتے رہو. اب وہ جب بک چکا اور بک کے تھک چکا، بھوکے ہو، سواری نہیں ہے، کھلا دیں گے، انتظام کر دیں گے. مکان جب تک مدینے میں ہو میرے یہاں رہو، مقروض ہو اس کا بھی انتظام کر دیں گے، قرضہ بھی ادا. وہ آدمی سوچے یار میں ان کو برا بھلا کر رہا ہوں، یہ کہہ رہے کھانا کھا لو، سواری لے لو، فلاں کر لو. یہ واقعی آدمی ہے کیا ہے؟ کہیں ہم ہی تو غلط نہیں ہے. پلٹا عجب نہیں امام جواب دیں، دیکھتے رہو کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. کہتا حسن جب شام سے چلا تھا کوئی پوچھتا سب سے بڑا دشمن کون ہے تو آپ کا اور آپ کے باپ علی کا نام لیتا. آج اگر کوئی پوچھے سب سے بڑا دوست کون ہے تو آپ کا اور آپ کے باپ علی کا نام. عجب نہیں امام حسن مسکرا کے جواب دیں. اب سمجھ میں آئے کیوں برداشت کیا. اگر ایک آدمی بھی سدھر سکتا ہے ہم گالی کھانے. اب پہچانا اہل بیت کیا ہے؟ اہل بیت وہ ہے کہ جو گالی کھا کے ہم کو جنت تک پہنچانا چاہتے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. اور یہ چیز ابھی میں آپ کو واپس آؤں گا، یہ چیز آتے آتے امام حسین تک تو عجیب منزل پر پہنچ گئی. میں اس کو مسائل پہ نہیں جا رہا ہوں لیکن صرف اس کو کنیکٹ کر دیا جائے پھر بیک ہوتا ہوں. قافلہ جا رہا ہے، سامنے سے ہر کا ہی قافلہ تھا نا، قریب آئے. پوزیشن کیا تھی اس لشکر کی یہ بتائیے. خود دشمن کا سپاہی کہتا زبان باہر نکلی ہوئی تھی. ایک سپاہی تو یہاں تک کہتا کہ صاحب مجھ سے تو مشق نہیں پکڑی جا رہی تھی. امام حسین نے مجھ کو اپنے لٹا کر کے سر اپنے زانوں پہ رکھ کے اپنے ہاتھ سے پانی پلایا.
ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوا؟ جب پی بھی چکے، نماز خیر پڑھ لی، اس کے بعد جب چلنے لگے جان میں جان آ گئی، ادھر نہیں ادھر چلیے۔ کوئی بھی آدمی، آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ شیعہ نہیں ہیں، آپ سنی نہیں، ایک تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے بتائیے امام حسین علیہ السلام کا یہ عمل سمجھ میں آئے گا؟ مولا یہ کیا کیا آپ نے؟ ایسے گندے لوگوں کو پانی پلا، دیکھ لیجئے نتیجہ۔ عجب نہیں امام مسکرا کے جواب دیں، تم یہاں دیکھ رہے ہو، ہم آگے دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے کہا مطلب کا کتنے آدمی ہیں؟ ہم نے کہا صاحب 1000 کا لشکر ہے، کا دیکھتے رہو۔ آتے آتے شب عاشور آ گئی، وہی سردار ہے بے چین ٹہل رہا ہے، اور صبح ہوتے ہوتے خود بھائی، بیٹا، غلام 4 لوگ امام کی طرف آ گئے۔ عجب نہیں امام جواب دے، کچھ سمجھ میں آیا؟ اگر 4 آدمی بھی ہدایت پا سکتے ہیں تو 4 کے چکر میں ہم 1000 کو پانی پلانے کو تیار ہیں۔ صلوات بر محمد۔ یہ ہے مزاج اہل بیت کا۔ اور یہ اس طرح کہ آپ ہر امام کے زمانے میں اس طرح کے واقعات، داستانیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو اسی لیے ہمارا کہنا کیا ہے کہ جو جانشین پیغمبر ہوگا وہ رسول اللہ کے مزاج کا حامل ہوگا۔ پیغمبر کا مزاج یہ ہے، اسی لیے بولیے حضرت علی کا مزاج بھی ویسے ہی ہوگا۔ ان کے جانشین امام حسن ہیں تو ان کا بھی مزاج کیا ہوگا؟ ویسے ہی ہوگا۔ ان کے جانشین امام حسین ہیں تو ان کا بھی مزاج ویسے ہی ہوگا۔ ان کے جانشین چوتھے امام، تو سب کا مزاج یہی ہے۔ ان 14 میں جناب زینب کا شمار تو نہیں ہے نا؟ لیکن کل جو بات کہی گئی، عالم غیر معلمہ تو ہیں۔ جب عالم غیر معلمہ ہیں تو وہ بھی اس مزاج سے الگ نہیں ہو سکتی ہیں۔ صلوات بر محمد۔ میں آپ کو لاتا ہوں دھیرے دھیرے جو مزاج۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ جہاں جیسا موقع ہوگا وہاں ویسا جواب دیا جائے گا۔ یہ چیز ہوگی، جہاں جیسا موقع ہوگا وہاں ویسا جواب دیا جائے گا۔ اور زینب کی تو چھوڑیے، چلیے یہاں تو ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ حضرت زینب کے جو شوہر ہیں عبداللہ ابن جعفر، وہ تو امام نہیں ہے، وہ تو عالم غیر معلم نہیں ہے، ان کے پاس تو کوئی عہدہ الہی نہیں ہے، لیکن ہیں جعفر کے بیٹے، لیکن ہیں علی کے سگے بھتیجے۔ کچھ تو مزاج ہونا چاہیے جو ہے وہ نبوت و امامت والا۔ صلوات بر محمد وال۔ 2 چیزیں سناتا ہوں۔ ایک صفت رسول اللہ سے لے کر کے اور ہمارے امام تک ایک صفت اور خاص ہے ان لوگوں کی، سخاوت۔ جس امام کی تاریخ میں دیکھ لیجئے گا، ابھی اس دن ہم نے آپ کو سنایا تھا، پہلے ہی دن تو پہلی رجب کو کس کی ولادت کی تاریخ؟ نہیں وہ 9 امام والی جو تھی، 5 رجب، اس میں نے امام رضا علیہ السلام کا حکم آپ کو سنایا تھا کہ امام رضا نے امام جواد علیہ السلام کو لکھا کہ پچھلے دروازے سے مت نکلا کرو، یاد ہے نا؟ مین گیٹ سے نکلو اور ساتھ میں پیسے لے کے نکلا کرو۔ چچاؤں کو 50 سے کم مت دینا، پھوپھیوں کو 25 سے کم مت دینا۔ یہ آپ نہیں تھے؟ صلوات، یہ حکم ہے امام کا۔ تو یہ مزاج سب کا ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن جعفر سگے بھتیجے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے، کہتے ہیں ایک دن گئے، ظاہراً شام کی بات ہے، ان کی کچھ پراپرٹی شام میں بھی تھی، اور اسی بیس پر کہتے ہیں کہ جناب زینب نے جو شام کو اختیار کیا، کل عرض کیا گیا نا کہ آپ مکے اور مدینے کے علاوہ کہیں چلی جائیے، مگر مکے اور مدینے میں نہیں رہ سکتی ہیں۔ تو شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پراپرٹی تھی عبداللہ ابن جعفر کے، اس لیے گئی۔ ٹہلتے ہوئے ایک باغ کی طرف چلے گئے۔ سنیے، عبداللہ ابن جعفر ٹہلتے ہوئے باغ کی طرف چلے گئے۔ وہاں جو باغ میں کام کر رہا تھا، جس کا بھی باغ تھا، اس کا غلام تھا، حبشی غلام۔ اتنے میں دیکھا کہ صاحب اس کا جو ہے وہ کفیل کے یہاں سے، کیا بولتے ہیں، کفیلی تو نا، کفیل کے یہاں سے کھانا آ گیا۔
وہ بیچارے نے کھولا، چاہا کہ کھائیں، 2-3 روٹیاں تھیں، اتنے میں کتا آ گیا سامنے کھڑا، اس نے ایک روٹی اس کو دے دی، کھا لیا، پھر دیکھنے لگا، اس نے دوسری دے دی، کھا لیا، پھر دیکھنے لگا، پھر تیسری دے دی، کھا لیا، پھر دیکھنے لگا۔ عبداللہ ابن جعفر دیکھ رہے تھے، قریب آئے، کہنے لگے کہ تمہارے جو ہے وہ کھانا کتنا؟ کہنے بس یہی، اب کل ملے گا۔ کل ملے گا؟ تم نے تو سب اس کو کھلا دیا، تم کیا کھاؤ گے؟ کہا صبر کھائیں گے کل تک۔ تو ایسا کیوں کیا تم نے؟ کہنے لگا صاحب یہ ہمارا علاقہ جو ہے یہاں کتے نہیں ہیں، یہ اچانک دکھائی دیا تو میں سمجھ گیا یہ دور سے آیا ہے، اور دور سے آنے کا مطلب بھوکا ہے۔ عبداللہ ابن جعفر نے کہا یار ایک غلام اور ایک جانور کے اوپر اس کو اتنا پیار، تمہارا مالک کون ہے؟ ڈھونڈ ڈھانٹ کے مالک کے یہاں پہنچے، باغ خریدا، اس غلام کو خریدا، خرید کے غلام کو آزاد کیا اور باغ اس کے حوالے کیا۔ صلوات بر محمد۔ اور سنیے، سناتا ہوں، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ ابن جعفر، یہ تینوں لوگ چلے حج کے لیے۔ راستے میں کچھ ایسا ہوا کہ بھوکے ہو گئے اور کچھ سامان وامان بھی نہیں رہا، تو ایک کوئی کٹیا ٹائپ کی بڑھیا کا، ایک عورت کا، وہ دکھ گیا، وہاں پہنچ گئے۔ دیکھیے دنیا میں ایک سے ایک ہے۔ اور ایک بات بتائیں، ایک بات رک کے سن لیجیے، کنجوس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بخیل۔ اور سخی کو کیا کہتے ہیں؟ سخی بھی کہتے ہیں، جواد بھی کہتے ہیں۔ سخی عربی لفظ ہے، تو سخاوت جو ہے عربی لفظ ہے، سخی بھی کہتے ہیں اور جواد۔ پہلے حدیث سن لیجیے، البخیل بعید من اللہ، بعید من الناس، بعید من الجنہ۔ کنجوس اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور، قریب من النار، جہنم سے قریب۔ اور سخی قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ، بعید من النار۔ اور سخی آدمی اللہ سے قریب، انسانوں سے قریب، جنت سے قریب، جہنم سے دور۔ اب چلے تو ایک عورت کا جو ہے اسے اکیلی بیچاری دیکھ گئی کہ ہم لوگ مسافر ہیں، جا رہے تھے، پیاس لگے کچھ پینے وینے کے لیے ہے، تو کہنے لگے بھیا یہی ایک ہمارے پاس جانور ہے، بھیڑ تھی یا بکری تھی جو بھی تھا، تو اس کا دودھ نکال لو، پی لو۔ خیر وہ دودھ نکال کے اپنا پی لیا۔ کہا کچھ کھانے کو بھی ہے؟ اس نے کہا کھانے کو تو کچھ نہیں، یہی ایک بکری ہے یا بھیڑ جو بھی ہے، ذبح کر دو تم لوگ، میں پکا دیتی ہوں۔ وہ بھیڑ ذبح کر دی، پکا دیا۔ یہ لوگ کھوا کے جانے لگے تو کہنے لگے بھائی دیکھو ہم لوگ بنی ہاشم کے ہیں، اور اس طرح سفر میں یہ ہو گیا تھا جب کبھی مدینے آنا تو ہم لوگوں سے ملنا ضرور، تو ہم اس کا تمہارا سمجھیں گے۔ چلے گئے۔ اب شام کو شوہر آیا، بولا کیا ہوا؟ کہ ایسے ایسے ہو، کہ ایک آدمی آ کہہ دیا ہم بنی ہاشم کے، تو سب لٹا دو گی۔ اب وہ جیسے شوہر بگڑتے ہیں تو سب کو اندازہ ہوگا، اگر بیوی آپ کی اس طرح خرچ کر دے آپ کیسے تپیں گے، تو وہی حال اس کا۔ بہرحال کچھ دن گزر گئے، اب بیچاری کے یہاں کچھ غربت آئی، تو یہ لوگ محنت مزدوری کرنے کے لیے شہر آ گئے کہ چلو بھائی مدینے چلتے ہیں، وہاں کچھ محنت کریں گے، مزدوری کریں گے، کچھ کریں گے۔ اتفاق سے وہ عورت جو ہے وہ اس کا گزر ہو گیا اس گلی میں جہاں امام حسن علیہ السلام کا گھر تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے پہچان لیا اس کو۔ صلوات بر محمد صلی اللہ۔ اور ایک بات ہم اپنے بھائیوں سے، بزرگوں سے، بچوں سے کہہ دیں کہ اہل بیت کے نام پر خرچ کرنے والوں، اہل بیت کسی کا ادھار نہیں رکھتے۔ اس عورت نے نہیں پہچانا، امام حسن نے پہچان لگا، اماں ادھر آؤ جی، پہچانا تم نے؟ کہا نہیں۔ کہہ رہے یاد ہے ایک مرتبہ ہم لوگ ادھر سے گئے تھے، تم نے جو بکری کا دودھ پلایا تھا، وہ ذبح کیا؟ جی جی جی۔ کہہ رہے ہم وہی ہیں، کیا کر رہی ہو؟ تو اس نے بتایا صاحب پریشان ہے تو محنت مزدوری کے لیے مدینے آ گئے، اتفاق سے ادھر سے جا رہے تھے۔ کہا رکو، 1000 بھیڑیں، 1000، آپ سوچئے امام حسن 1000 بھیڑیں منگوائیں کہ چلو اس سے اپنا کاروبار شروع کرو پھر سے، اور پھر کیش میں 1000
درہم دے دیا. کہا ہم لوگ 3 آدمی دینا, رکو ابھی, اب یہاں سے جاؤ وہاں. تو کسی سے کہا بھائی اس کو حسین کے پاس لے جاؤ. امام حسین علیہ السلام کے پاس گئے. کیا دیا بھائی نے؟ کہا صاحب یہ. تو امام نے بھی 1000 بھیڑیں اور 1000 درہم. کہا بھائی ہم لوگ 3 آدمی تھے نا, تو اب جاؤ عبداللہ ابن جعفر کے پاس. وہاں پہنچے تو انہوں نے کتنا دیا میاں لوگوں نے؟ صلوات پر محمد وآل محمد, ہے نا. تو اس نے کہا صاحب 1000 انہوں نے دیا, 1000 انہوں نے دیا, 1000 بھیڑ انہوں نے. کہا تو ٹھیک ہے, 2000 بھیڑیں اور 2000 درہم. فقیر آئی تھی 4000 بھیڑ. آپ سوچ لیجئے آج اس کی قیمت کیا ہوگی. کاہے کا ایک وقت کھانے کا عوض ہے. صلوات. یہ اہل بیت کی سخاوت. 4000 امام حسن, امام حسین اور جناب عبداللہ ابن جعفر وغیرہ نے مل کے اس ضعیفہ کی مدد کی. لہٰذا ان چیزوں میں جو آپ لوگ خرچ کرتے ہیں نا, مصروف ہوتے ہیں نا, قطعاً جو ہے نا امید مت ہوئیے. ان کے یہاں دیر ہو سکتی ہے مگر بھول نہیں ہو سکتی. بس ایک شرط ہمارے لیے ہے, بس ایک, کہ جو کرو ان کے لیے کرو. دکھاوا مت کرو, نام و نمود مت کرو. اس کے بعد جتنا کرو گے اس کا کئی گنا بڑھ کے تم کو انشاءاللہ اہل بیت واپس کرنے والے ہیں. اب یہاں تک جب آپ آ گئے, صلوات بر محمد وآل محمد, سناتا ہوں میں آپ کو. ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ ان کے نام پر خرچ کرنے سے پیچھے مت ہٹو. یہ خود ان کو پتا ہے ہم بھول جائیں مگر یہ لوگ بولیے. تو ایک تو یوں ہونا چاہیے. دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ قرآن کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے؟ ایک. 2, قرآن کہتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم, ہماری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے جائیں گے. لیکن وہیں حدیث کہتی ہے کہ اگر انسان کا شکر گزار نہیں ہے انسان, تو اللہ اپنا شکریہ بھی قبول نہیں کرے گا. روایت کہتی ہے من لم یشکر الناس, بولیے, لم یشکر اللہ, جو انسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. آج آپ کے پاس جو دین ہے, جو ایمان ہے, جو مذہب ہے, جو شریعت ہے, وہ کس کی بنیاد پر ہے؟ رسول اللہ. مین تو وہ ہے نا. رسول اللہ کے بعد یہ کس کی بنیاد پر ہے؟ امیر المومنین سلام اللہ. لیکن امام حسین سلام اللہ علیہ کا دور آتے آتے قرآن کا انکار, دین کا انکار, رسول اللہ کا انکار. یزید نے صریحی طور پہ کہا لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. یہ تو ان کا حکومت کا ایک کھیل تھا, ورنہ کیسی وحی اور کیسا اسلام. ہو گئی نا بات. اب بتائیے آپ, اگر یزید اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا, بولیے, آج نماز ہوتی, آج روزہ ہوتا, آج دین ہوتا. یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں کس نے بچا کے دی؟ سب لوگ بولیے ساتھ ساتھ, امام حسین. یہ جو روزہ رکھ رہے ہیں کس نے بچا کے دیا؟ یہ جو آپ حج پہ جا رہے ہیں ماشاءاللہ 30 لاکھ کا مجمع ہو رہا ہے, اس حج کو بچا کے کس نے دیا ہے نا. تو یہ سب پورا احسان کس کا ہے؟ قرآن کہتا ہے اگر انسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے تو اللہ کے بھی شکر گزار نہیں ہو سکتے. کہاں سے آ رہے ہو؟ نماز پڑھنے گئے تھے. بتائے نماز کس نے بچائی؟ کہاں امام حسین نے بچائی. کہا تو شکریہ ادا کیا, کہ کہاں ملیں گے کہ شکریہ ادا کریں؟ سوال یہ ہے نا. کب وہ نہیں ملیں گے تو کم از کم نماز کے بعد ان کی روضے کی طرف رخ کر کے
السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ایک سلام تو کر لو۔ یہ جو ہمارے بزرگوں نے رسم قائم کی ہے ہر نماز کے بعد جو ہے وہ زیارت حسین، حتیٰ نماز عید کے بعد ہے نا، تو بھائی عید سے کیا مطلب؟ کہا عید اس لیے کہ پورے مہینے کا روزہ رکھا ہے نا، اس کا شکریہ۔ کہا تو اس سب کا شکریہ تو امام حسین کا مین ہے۔ تو نماز عید پڑھ چکے تو اب کہو السلام علیکم یا وارث آدم صفوۃ ہو گئی نا بات۔ تو اسی لیے آج ہمارے یہاں رسم ہے کہ نماز کے بعد بھی امام حسین کی زیارت۔ یہ امام حسین کی زیارت نہیں ہے، شکریہ ہے۔ ہو گئی بات۔ اب یہاں سے دیکھیے، اگر کہیں بڑھی 10-5 منٹ تو کل یقیناً کم کر دوں گا۔ ہاں صلوات برمال آج ادھار دے دیجیے۔ تو اب کہاں تک پہنچے آپ؟ کس پورے دین پر احسان کس کا ہے؟ امام حسین علیہ السلام۔ ایک بزرگ عالم تھے، سن لیجیے آپ پہلے اس کو، مرحوم آیت اللہ خنساری کر کے۔ تو ان کے پاس ایک آدمی آیا اپنے بھائی کی شکایت لے کے کہ صاحب اس سے نہ دین سے مطلب، نہ نماز سے، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو میرا بھائی کرتا نہ ہو۔ حضور ایک دن آپ کے پاس لے کے آئیں، کچھ آپ نصیحت فرما دیں، شاید آپ کی زبان کا کچھ اس کے اوپر اثر ہو جائے۔ تو ان کا جب آدمی اتنا گر چکا ہے تو میرے کہنے کا بھی کیا فرق پڑتا، کوئی فائدہ نہیں ہے، جو کچھ اس نے بتایا یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ، ان کا چھوڑو جانے۔ پھر کہنا چاہے کام کرو، سنیے آپ، اس کو کربلا لے کے جاؤ۔ سنیے آپ، اگر یہ امام حسین کے روضے پہ جا کے آنسو نکل آیا تو اس کا مطلب کچھ نورانیت ابھی باقی ہے، تب ہمارے پاس لے کے آؤ، میں نصیحت کروں گا۔ چلا گیا، کہنے لگا بھیا چلو کربلا چلنا ہے۔ بے جا یار، کربلا تم ہم کربلا جانے لائق ہیں، چلو ہم کربلا نہیں۔ بہرحال اس کو ایک بہانے سے اب تو ٹکٹ ہو گیا، فلاں ہو گیا، لے کے چلے۔ کہنے لگا آپ کربلا پہنچ گئے، زیارت ویارت کر کے آئے، تو اب وہ بھائی پھر آیا گئے خنساری کے پاس۔ کہنے لگا حضور آپ نے جیسا کہا تھا لے کے گئے۔ کہا تو کیا ہوا؟ اس نے سنایا، کہا لے آؤ۔ کہا اب لانے کی ضرورت آپ کے پاس نہیں ہے، اس ادھر چکا ہے۔ کہنے ہوا کیا؟ کہنے جب کربلا لے کے پہنچے تو حرم کے باہر تک تو بالکل ایسے ہی، کبھی اس دکان کو دیکھ رہا، کبھی ادھر دیکھ رہا، کبھی ادھر دیکھ رہا، بہرحال لے کے گئے۔ زری کے پاس جب پہنچا تو آقا نے پوچھا کچھ آنسو کے لے؟ آنسو پتا نہیں کیا ہوا، زری کے پاس وہ دہاڑے مار مار کے رونے لگا۔ تو آپ کی بات مجھے یاد آ گئی تو میں نے وہیں پکڑ لیا اس کو۔ میں نے کہا جب امام حسین کی بارگاہ میں آ کے تمہارا یہ حال ہے تو یار لگے ہاتھ امام حسین کی قسم کھا لے کہ اب نہیں کروں گا۔ اور وہ جذبات میں تھا ہی، وہیں اس نے توبہ کی۔ یہ ہے فائدہ دنیاوی، آخرت کا تو چھوڑیے، یہ فوائد ہیں زیارت، بولیے امام حسین کی۔ میں آپ کو دھیرے دھیرے لے چل، یہ فوائد ہیں زیارت۔ ایک روایت یہاں تک کہتی ہے امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ نے فرمایا، فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو اللہ نے نوازا ہو اور وہ امام حسین سلام اللہ علیہ کی زیارت کو جا سکتا ہو، مجبور کی بات الگ ہے، جا سکتا اور نہ جائے۔ امام کہتے ہیں اگر میں کہوں کہ اس کی عمر 25 سال کم ہو گئی ہے، میں نے غلط نہیں کہا۔ آپ بتائیے اتنی اہمیت ہے زیارت۔ یہاں تک آ گئے آپ؟ اب چلیے آپ شروع سے۔ 11 محرم کو جب یہ قافلہ کربلا سے چلا تو روایتیں ذرا مختلف ہیں۔ ایک روایت تو یہ کہتی ہے کہ یزید جو تھے فوجی اس جان بوجھ کے لے گئے، بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ خود ان لوگوں نے خواہش کی۔ بہرحال ادھر سے لے کے چلے جہاں شہداء کے لاشیں تھے۔ روایت کیا کہتی ہے کہ جناب زینب امام کے لاشے کے پاس آئیں۔ اب میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جو کیفیت تھی حضرت کے لاش کی وہ آپ کے ذہن میں ہے نا۔ کربلا سے کوفے اور پھر کوفے سے شام، پھر شام میں قید۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب امام سجاد علیہ السلام کو بلایا گیا، ہم نے آپ کو آزاد کر دیا، چاہے یہاں رہو
بولیے، اور چاہے مدینے چلے جاؤ، امام ہیں یہ عالم ہے غیر معلمہ. اب سمجھ میں آئے گا کہ امام ہو کر کے اس طرح کی بات کر رہے ہیں. کہا میں پھوپھی سے بات کر لوں پھر بتاتا ہوں. یہ عالم ہے غیر معلم. آپ سمجھ میں آ رہا ہے؟ پھوپھی اماں ہم آزاد کر دیے گئے. اب آپ بتائیے جناب زینب کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ اور مجلس تمام. بولیے. بیٹا بھیا کی لاش بے کفن چھوڑ کے آئی تھی، یہی جواب ہونا چاہیے نا. جلدی سے سفر کا انتظام کرو، ہم کربلا جائیں گے، ہم بھیا کی زیارت کو جائیں گے، ہے نا. آج تک ماشاءاللہ اتنے دنوں سے آپ مجلسیں کر رہے ہیں، جو 50 سال کا ہے کوئی 60 سال کا ہے، کسی ذاکر سے آج تک سنا، کسی کتاب میں آج تک پڑھا کہ ایک بار بھی اتنی اہمیت کے باوجود زیارت کی، ایک بار بھی جناب زینب نے کہا ہو کہ جلدی کرو ہم کربلا جائیں گے؟ کیا کہا؟ اس سے دو چیزیں سمجھ میں آتی. ایک تو یہ جناب زینب کے عمل سے مجالس کی اہمیت کیا ہے، ایک دوسرے اس کے پیچھے راز کیا ہے. صلوات بر محمد و آل. بس تمام جلدی سے. آج تک کہیں نہیں پڑھا آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بار بھی حضرت زینب نے کہا جلدی انتظام کرو ہم کربلا جائیں گے. بلکہ کیا فرمایا؟ ایک گھر خالی کر. جب سے میرا بھیا مارا گیا ہے میں نے اپنے بھائی کا ماتم نہیں کیا ہے. ٹھیک. سوال، جیسے اتنے دن نہیں ماتم کیا، ایک ہفتہ اور رک جائیے، کربلا جائیے، دونوں کام ایک ساتھ ہو جائے گا. وہاں مجلس بھی ہو جائے گی، امام کی زیارت بھی ہو جائے گی. بھئی جب اتنے دن برداشت ہو سکتا ہے تو ایک ہفتے میں کیا دقت ہے، 4 دن میں کیا دقت ہے؟ لیکن جناب زینب نے کہا نہ، زیارت بعد میں، پہلے مجلس. سوال یہ ہے کہ زینب جیسی شخصیت نے زیارت کو پیچھے کر کے مجلس کو آگے کیوں کیا؟ اب سمجھ میں آئے گا کہ ان کا نام عقیلہ بنی ہاشم کیوں ہے. ان کو امام سجاد نے عالم غیر معلمہ کیوں کہا ہے؟ بی بی جیسے اتنے دن ویسے ایک ہفتہ اور صحیح، کربلا جائیے گا، مجلس بھی کیجیے گا، زیارت بھی ہوگی، مگر نہ، پہلے مجلس. کیوں؟ عجب نہیں بی بی جواب دیں. یہ بتاؤ، نام بھول گیا، کیا بتایا تھا آپ نے؟ شمس الحسن صاحب. غدیر میں کتنے آدمی تھے؟ 1,00,000 سم تھنگ. ہاں 1,25,000، 1,24,000، 1,20,000، 1,80,000 سم تھنگ، 1,25,000. 1,25,000 کے مجمع میں پیغمبر نے اٹھا کے کہا من کنت مولا ہو، ہے نا، یہ مشہور ہے نا. یہ علی علیہ السلام کے بعد کی بات نہیں ہے، ودن 30 ایئر کوفے کا واقعہ ہے. امیر سلام اللہ علیہ مسجد میں ہے، سامنے آدمی ہے، اے بتاؤ تم غدیر میں تھے کہ نہیں تھے؟ پیغمبر نے کہا کہ نہیں کہا من کن تو مولا ہو؟ مولا کے منہ پہ اس نے کہہ دیا صاحب بوڑھا ہو گیا ہوں صاحب، اب حافظہ کام نہیں کرتا. جو واقعہ 1,25,000 کے بیچ ہوا، جس کا میٹر ہے اس کے منہ پہ کہنے والے نے کہہ دیا 30 سال کے اندر اندر. یاد نہیں ہے صاحب. تو جو واقعہ جنگل کا بیابان کا ہے، صحرا کا ہے، کوئی اپنا نہیں ہے، جتنے لوگ ہیں وہ اس کو دبانے کی کوشش کریں گے. جب غدیر کا یہ حال ہوا تو کربلا کتنے دن زندہ رہتی؟ جناب فاطمہ کا گھر کہاں ہے، کہاں تھا؟ بولیے شوکت صاحب. ہاں کیا نام تھا؟ شمس الحسن صاحب. کہاں تھا گھر؟ مدینے میں. کہاں؟ یہاں ہارٹ آف سٹی، آج کی لینگویج میں کہا جائے مرکز شہر جلا دیا گیا. بولیے آج کوئی مانتا ہے؟ زینب کو پتا تھا اچھی طرح، بیچ شہر میں اماں کا گھر جلا دیا گیا اور لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے. 1,25,000 کی بھیڑ میں بابا کی خلافت کا اعلان ہوا.
بابا کے منہ پہ انکار کر دیا تو کربلا کئی دن چلے گی؟ 10 سال، 20 سال، 30 سال، 1 جنریشن، 2 جنریشن؟ دھیرے دھیرے وہ وقت آئے گا کہ جب یہ واقعہ دفن ہو جائے گا، اگر کوئی کہے گا بھی کہ امام حسین کے جسم پہ گھوڑے دوڑائے گئے تو یہی پبلک کہے گی ارے یار کیا بکتے ہو یار، یہ کیسے ممکن ہے؟ رسول اللہ کے نواسے کے جسم پر گھوڑا، لوگ انکار کر دیں گے۔ زینب اچھی طرح سمجھ رہی تھی عقیلہ بنی ہاشم، بھیا کی زیارت بعد میں کروں گی، قربانی کا بیمہ پہلے کروں گی، میں کربلا کا وہ حشر نہیں ہونے دوں گی جو غدیر کا ہوا، جو فاطمہ زہرا کی مصیبت کا ہوا۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے زینب نے زیارت کو پیچھے رکھا ہے۔ مجلس، اور یہی مجلسیں ہیں، آج آدمی مجلس کرے یا نہ کرے، اس کو صحیح سمجھے یا نہ سمجھے، یہ انہی مجلسوں کی دین ہے کہ آدمی سب کا انکار کر لیتا ہے، کربلا کا انکار نہیں کر سکتا ہے نا۔ تو اس کربلا کو بچایا کس نے؟ بولیے، کہاں سے چلے تھے ہم لوگ؟ دین کو کس نے بچایا؟ امام حسین نے۔ تو امام حسین کا شکریہ ادا ہونا چاہیے۔ خود پوری کربلا کو کس نے بچایا؟ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے۔ یا اللہ توفیق عطا فرما ہم سب کو کہ ہم اسی شکرانے میں ایسے حالات فراہم ہو کہ بی بی کے روضہ مبارکہ کی زیارت کو جا سکیں انشاءاللہ۔ اللہ توفیق دے۔ حالانکہ ارادہ تھا بات ادھر سے ادھر چلی گئی، تو ایک جملے بی بی کے نقل کرتے چلیے۔ اتفاق یہ ہے کہ کل ایک دن کا موقع اور مل گیا ہے، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی۔ بس 2 جملے مصائب کے اور ختم و دعا۔ کل بات کہاں پہنچی تھی کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ دنیا میں باپ بیٹے بہت ہیں، یعقوب اور یوسف جیسے باپ بیٹے، دنیا میں باپ بیٹی بہت ہیں، رسول اللہ اور فاطمہ زہرا جیسے دنیا میں بھائی اور بہن بہت ہیں، مگر حسین اور زینب جیسے بھائی اور بہن نہیں ہیں۔ یہ مولا، ایسی محبت آپ کو دنیا میں نہیں مل سکتی ہے جو محبت حضرت زینب اور امام حسین سلام اللہ علیہما کے درمیان تھی۔ اکثر آپ جو ہے وہ بزرگ خطیبوں کو دیکھیے گا، ذاکروں کے علماء کو دیکھیے گا، امام حسین کی رخصت پڑھو، امام حسین کی رخصت پڑھو۔ ایک بزرگ عالم تھے، مراجع میں تھے، خدا غریق رحمت کرے، 90 کے آس پاس انتقال ہوا، آیت اللہ العظمی مرعشی نجفی رحمت اللہ علیہ۔ بس اسی پہ ختم کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں جب ان کا انتقال ہوا آغا مرعشی کا، تو ان کا وصیت نامہ دیکھا گیا بیٹے کے نام، وہ بعد میں چھپا بھی وصیت نامہ۔ تو وصیت نامے میں جانتے ہیں کیا کیا انہوں نے؟ وہ ساری وصیتیں، یہ کرنا وہ کرنا وہ کرنا، اس میں ایک وصیت یہ، بیٹا جب میں مر جاؤں غسل و کفن کے بعد میرے جنازے کو معصومہ قم کے روضے پر لانا، امامے کا ایک سرا زریح میں اور دوسرا میرے تابوت میں باندھ دینا، شفاعت کے عنوان سے۔ کسی ذاکر سے کہہ دینا ممبر پہ چلا جائے تھوڑی دیر مصائب پڑھ دے، مگر کوئی اور مصائب نہیں، بس وہی مصائب جب حسین زینب سے رخصت ہو رہے تھے۔ یہ ممبر ہے نا، اس کو بھی معمولی مت سمجھیے، یہ جو حسینیہ ہے نا، خدا کی قسم اس کو ہلکے میں مت لیجئے۔ پھر میرے جنازے کو میرے امام باڑے میں لانا، جس کو میں نے فلاں مرد مومن کی مدد سے بنوایا ہے، مومنین سے کہہ دینا بیٹھ جائیں، ایک سرا امامے کا ممبر میں باندھ دینا، دوسرا میرے تابوت میں۔ کسی ذاکر سے کہہ دینا کچھ دیر مصائب پڑھ دے، مگر کوئی اور مصائب نہیں، بس وہی جب حسین زینب سے رخصت ہو رہے تھے۔ بیٹا اس کے بعد میرے جنازے کو قبر کے پاس لانا،
نئی جگہ ہوگی جلدی مت کرنا، لوگوں سے کہہ دینا بیٹھ جائیں، کسی سے کہہ دینا تھوڑی دیر مصائب پڑھ دے، تھوڑی دیر مصائب پڑھ دے، لوگوں سے کہہ دینا مگر کوئی اور مصائب نہیں، بس وہی جب امام حضرت زینب سے رخصت ہو رہے تھے۔ ایک سوال، اچھا بعض خطبہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خواب واب میں دیکھا شہزادی کو بھی یہ فرمائش کرتے ہوئے کہ میرے لال کی رخصت پڑھو۔ آخر کیا ہے امام حسین علیہ السلام کی رخصت میں؟ لیکن ایک جملہ میں ادھر کہنے لگا ہوں کہ مصائب پڑھنے کی چیز نہیں ہے، محسوس کرنے کی چیز ہے۔ کم سے کم تعداد کربلا میں جو یزیدی فوج کی بتائی جاتی ہے وہ کتنی ہے؟ کم سے کم 25,000 30,000، کہنے والے لاکھ بھی کہتے ہیں، اس سے ہم سے مطلب نہیں، ہم بتانا چاہیے کم سے کم 25,000 30,000۔ آنکھ بند کیجئے، 25,000 یا 30,000 فوجی اپنے پورے فوجی ساز و سامان کے ساتھ، اس میں خیمہ بھی ہے، گھوڑے بھی ہیں، اور بھی سب ہے۔ آپ سوچئے کہ اتنے زیادہ فوجی کتنے بڑے علاقے میں پھیلے ہوں گے، اور امام حسین کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ مرد، عورت، بوڑھے، بچے سب ملا کے 200 کے اندر۔ تو اب اس اعتبار سے ہر بات کتاب میں تھوڑی، آپ آدمی تصور کریں نا کہ اب آپ جب کربلا میں تصور کریں گے تو جدھر نگاہ جائے گی، بولیے ہر طرف دشمن ہی دشمن تو ہوں گے نا۔ میں نہیں کہتا معاذ اللہ، دیکھیے بات کا غلط مطلب نہ سمجھیے گا، میرا مقصد یہ نہیں ہے الیاذ باللہ کہ اکبر کی شہادت ہلکی ہے، نہ، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ عباس کی شہادت ہلکی ہے، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ اصحاب حسین سلام اللہ علیہم کی شہادت ہلکی ہے، بڑی عظیم شہادت ہے۔ علی اکبر کی شہادت بڑی جو دردناک ہے، حضرت عباس کی شہادت بڑی عظیم ہے، لیکن یہ ساری شہادتیں ایک طرف، سب کی خبر آ گئی، عباس شہید ہو گئے، قاسم شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے، ہاں حبیب چلے گئے، مسلم سب کی خبر آ گئی، صدمہ ہے، لیکن پھر بھی ان بیبیوں کو ایک ڈھارس کم سے کم ہے نا کہ ابھی بھیا ہے، بات محسوس کر لے۔ میں نہیں کہتا کہ یہ شہادتیں ہلکی ہیں، عظیم ہیں، لیکن اس کے باوجود کم از کم اتنا اطمینان ہے نا کہ ابھی ایک سرپرست ہے، ابھی امام ہے، ابھی بھیا ہے۔ لیکن آپ اپنی عقل سے سوچئے، کتاب کی بات نہیں، کہ جس وقت ایسے ماحول میں آ کے امام حسین نے کہا ہوگا زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ، اب جدھر نگاہ اٹھے گی ہر طرف دشمن ہی دشمن تو دکھائی دیں گے نا۔ ایک بھیا کا سہارا تھا، وہ بھی جا رہے ہیں، اکیلی زینب کیا کریں گی؟ یتیموں کو دیکھے، بیمار کو دیکھے، بیواؤں کو دیکھے، روایت کہتی ہے برداشت نہیں ہوا، آگے بڑھی، دونوں باہیں امام کے گلے میں ڈال کے لپٹ گئی، بھیا میں نہ جانے دوں گی۔ اکیلی زینب یتیموں کو دیکھے، امام سمجھ گئے کہ اب زینب سے اجازت آسان کام نہیں ہے۔ چنانچہ بعض بزرگوں کہنا کہ حضرت نے فرمایا، اب یہ اختیار امامت تھا یا جو بھی تھا واللہ عالم، لیکن اتنا بعض بزرگوں نے کہا کہ فَأَشَارَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَىٰ قَلْبِ أُخْتِهِ، امام نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا۔ اب اس اشارے امامت میں کیا خصوصیت تھی نہیں معلوم، جدا ہوئی، اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ۔ بس ایک دو جملے نقل کر کے بقیہ انشاءاللہ کل عرض کرتا ہوں۔ بہت سے مناظر ہیں امام حسین اور ان خواتین، خاص کر کے حضرت زینب، یہ رخصت میں بہت سے مناظر ہیں۔
من جملہ اس میں ایک، کربلا میں 2 بہنیں سگی ہیں، حضرت زینب کبریٰ اور ام کلثوم۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کربلا میں 4 یا 5 بیٹیاں امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی اور تھیں، جو امام حسین سے اتنی چھوٹی تھی کہ جن کو امام نے اولاد کی طرح پالا تھا۔ سمجھ رہے؟ یعنی کربلا میں امام حسین علیہ السلام 6 یا 7 بہنوں کے بھائی تھے۔ جناب زینب جدا ہوئی۔ اب ایک منظر یہ ہے کہ کہنے لگیں ٹھیک ہے بھیا جاؤ، ہم جانے سے منع نہیں کرتے، مگر ان بہنوں کی خواہش یہ ہے، ان بیبیوں کی خواہش یہ ہے کہ ایک بار جی بھر کے بھیا کو دیکھ لیں، ایک بار جی بھر کے بھیا کو دیکھ لیں۔ کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا کچھ نہیں، ہم حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے درمیان سے آپ گزر جائیے۔ اب آپ سوچئے محرم میں اس میں بہت سے لوگ ہوں گے جو ایام ازاں میں اپنے وطن چلے جاتے ہیں، اپنے گاؤں چلے جاتے ہیں، ہے نا؟ تو وہاں دیکھا ہوگا کہیں 7 محرم کو، کہیں عاشور کے دن ذوالجناح نکلتا ہے، دیکھا ہے نا؟ جب یہ ذوالجناح نکلتا ہے تو اکثر جو ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد یہ ذوالجناح عورتوں میں بھیج دیا جاتا ہے۔ کبھی غور کیا آپ نے کہ جب یہ ذوالجناح عورتوں میں جاتا ہے تو یہ عورتیں کس قدر چیختی ہیں آج، جبکہ ان میں کوئی زینب نہیں ہے۔ ان میں کوئی ام کلثوم نہیں ہے۔ خالی اس تصور پہ آج عورتیں تڑپتی ہیں کہ ایسے ہی میرے مولا کی خالی سواری آئی ہوگی۔ آپ ذرا اس منظر کا تصور کیجئے جس میں 6 بہنیں حسین کی ہوں، جب نکل رہے ہوں گے تو خیمے کا عالم کیا ہوگا۔ چنانچہ روایت کہتی ہے جیسے ہی نکلنا چاہتے کوئی دامن تھام لیتی تھی، بھیا نانا کے مدینے پہنچا دو تب جا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزا اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما۔ یا اللہ ان مجالس میں، ان جو ہے وہ محافل میں، اہل بیت کے ذکر میں اب تک جن لوگوں نے جس طرح جیسے بھی تعاون کیا، کوشش کی، کسی نے فرش بچھایا، کسی نے جھاڑو لگایا، کسی نے یا اللہ سب کی جو ہے وہ کوششوں کو قبول فرما۔ ہم سب کو اس دنیا میں قبور ائمہ علیہم السلام کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آقا کے غلاموں میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔